بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے 50 سالوں سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس میں ہر سال ایک والنٹ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس میں سائنسدان اور صنعتی ماہرین اخروٹ کے حوالے سے اپنے نئے تجربات اور ریسرچ شیئر کرتے ہیں۔ بلکہ بعض ممالک جہاں پر اخروٹ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ان میں 17 مئی کو والنٹ ڈے منایا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو اخروٹ کی افادیت اور فوائد کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ اخروٹ سب سے زیادہ چائنا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر کی پیداوار کا تقریباً 50% کے قریب اکیلے چائنا سپلائی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ امریکہ میں، اور اس کے بعد پھر ترکی، ایران، افغانستان، پاکستان اور دیگر کچھ ممالک میں اخروٹ کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ ان میں سے امریکہ کا اخروٹ زیادہ قیمتی اور زیادہ بہتر مانا جاتا ہے۔ اخروٹ کا درخت تقریباً 30 میٹر تک اونچا ہو سکتا ہے۔ اس کی لکڑی کافی قیمتی ہوتی ہے، جو زیادہ تر فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ اسے پھل دینے میں تقریباً 10 سے 12 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ البتہ حال ہی میں کچھ ایسے تجربات کیے گئے ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ اخروٹ 2 سال کے عرصے میں پھل دینے لگے گا۔ اخروٹ کا خام پھل سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور جب یہ پختہ ہو جاتا ہے یعنی پک جاتا ہے تو اس کے اوپر کا چھلکا خشک ہو کر اندر سے وہ خشک اخروٹ برآمد ہوتا ہے، جسے ہم توڑ کر کھایا کرتے ہیں۔ اسے عربی میں جوز، فارسی میں گردگان، بنگالی میں آکروٹ، گجراتی میں آکھوٹ، سندھی میں اخروٹ اور انگریزی میں والنٹ کہتے ہیں۔ اخروٹ میں آئرن، کیلشیم، پروٹین، وٹامن سی، وٹامن B6، ڈائٹری فائبر، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے حوالے سے یہ اپنے اندر بے شمار قیمتی فوائد رکھتا ہے۔ اس کا مزاج اکثر اطباء کے نزدیک گرم خشک ہے، البتہ بعض حکماء نے اس کے روغن کی وجہ سے اسے گرم تر بھی لکھا ہے۔ مقدار خوراک کی بات کی جائے تو 2 تولہ سے لے کر 2.5 تولہ تک آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ فوائد کے لحاظ سے اخروٹ کو الکلائن غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، جو آپ کے جسم میں pH لیول کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں، اور الکلائن غذاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تیزابیت کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ چنانچہ معدہ کی تیزابیت گیس اور جلن سے نجات دلاتی ہیں۔ اسی طرح یورک ایسڈ بھی ایک ایسڈ ہے، تیزابی مادہ ہے، جس کی زیادتی گنٹھیا یعنی گاؤٹ اور جوڑوں کی سوزش کا باعث بنتی ہے۔ اسے کم کرنے کے لیے بھی اخروٹ کافی حد تک مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اخروٹ ایک تو اپنے اندر محلل اور عام اثرات رکھتا ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے۔ دوسرا، اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو کہ الفا لینولک ایسڈ کی صورت میں پائے جاتے ہیں، یہ سوزش اور ورم کو تحریر کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور فائبر بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی فائبر کی موجودگی کیونکہ آپ کے خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اسی طرح اخروٹ میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم جوڑوں کی سوزش اور ورم کو بھی کم کرتے ہیں۔ جسم میں پانی کی مقدار کو متوازن رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو یہ دونوں صورتیں یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر جوڑوں کے اندر کی گریس ختم ہو جائے، جوڑ پتھرا جائیں اور جوڑوں پر سختی آ جائے، تو ایسے میں بھی اخروٹ کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے گردوں کو اور مثانوں کو بہت طاقت دیتا ہے، چنانچہ ذوف باء کے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دل، دماغ اور جگر کو تقویت دیتا ہے، خصوصاً اگر آپ اس کے مغز کو دیکھیں تو یہ بالکل انسانی دماغ سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ پڑھائی کرنے والے بچوں کو اور دماغی محنت کرنے والے افراد کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ بڑی عمر کے افراد بھی جن کا حافظہ اور یادداشت کمزور پڑ چکے ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین جنہیں خون کی کمی کا سامنا ہے، رحم کی کمزوری کی شکایت
شکایت ہے، پیریڈز باقاعدگی سے نہیں آتے، یا سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا مرض لاحق ہے، تو ایسی خواتین کے لیے ایک تو پھول مکھانا اور دوسرا یہ اخروٹ، یہ دونوں ہی اعلیٰ درجے کی بہترین غذائیں ہیں۔ حمل کے دوران بھی خواتین اسے کھا سکتی ہیں، البتہ اس کی مقدار خوراک کا خیال رکھیں، 4-5 اخروٹ سے زیادہ روزانہ نہ کھائیں۔ اور ایسی خواتین جنہیں اخروٹ سے الرجی ہو، ایسی خواتین کو اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے۔ اخروٹ کی الرجی کی صورت میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جن کی گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، یا پھر ایسے افراد جنہیں ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں کے بھربھرے پن کا سامنا ہے، ان کے لیے اخروٹ ایک بہترین علاج ہے، کیونکہ اس میں موجود کیلشیم، وٹامن کے اور فاسفورس کی مناسب مقدار ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اخروٹ کے بارے میں بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی صورت میں ہم اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلڈ پریشر لو یا ہائی دونوں صورتوں میں آپ اخروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود پوٹاشیم آپ کے بدن میں سوڈیم کی زائد مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اپنی حرارت اور روغنی اجزاء کے باعث نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرتا ہے، دوران خون میں بہتری آتی ہے، نسوں میں موجود بلاکیج اور برے کولیسٹرول کو دور کرتا ہے، جو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اور دل کی صحت کو قائم رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اس کے لیے آپ روزانہ 4-5 اخروٹ سے تجاوز نہ کریں۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے مریض بھی اخروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود فیٹی ایسڈ، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس اس سلسلے میں آپ کو کافی مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ کے استعمال سے ہمارا بدن انسولین کو بہتر طریقے سے استعمال کر پاتا ہے، جس سے خون میں شوگر کا لیول کنٹرول رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 20 گرام کے قریب اخروٹ روزانہ استعمال کریں، اس سے زیادہ مقدار میں نہ کھائیں تاکہ کیلوریز اور چکنائی کی مقدار زیادہ بڑھنے نہ پائے، تو یہ آپ کو ویٹ کم کرنے میں بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ اخروٹ سے جہاں اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں کچھ لوگوں کو اس سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، اور الرجی کی یہ علامات اکثر ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، البتہ بعض دفعہ یہ شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ اور الرجی کی یہ علامات اخروٹ کے کھانے کے فوراً بعد ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ ہونٹوں پر، چہرے پر یا گلے میں سوجن ہو سکتی ہے، جلد پر خارش، دانے یا چھالے وغیرہ نکل سکتے ہیں، بعض دفعہ پیٹ میں درد یا متلی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی قے بھی آ جاتی ہے، کبھی لوز موشن لگ جاتے ہیں، اسی طرح چھینکیں آنا، سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ شدید حالت میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، مثلاً اگر گلے میں سوجن اور چھاتی کی جکڑن کے ساتھ ہی اگر سانس بند ہوتا محسوس ہو اور سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جائے، چکر آنے لگیں یا متاثرہ شخص بے ہوش ہو جائے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ کم یا زیادہ ہو جائے، تو اسے انفلیکسس کہا جاتا ہے، جس کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے مریض کو فوراً ہاسپٹل پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اخروٹ کے کھانے سے اس طرح کی الرجی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔